تمام انبیاء مشرق وسطیٰ ہی میں کیوں آئے؟ ایک خدا کا تصور مشرق وسطیٰ سے باہر کیوں نہیں ملتا جبکہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے تھے؟ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نبوت کے دو دور ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے ہیں ان کے لیے دو طریقے اختیار کیے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی پیدائش محققین کے نزدیک 2100 قبل مسیح میں ہوئی ہے، یعنی کم و بیش 4000 سال پہلے۔ حضرت ابراہیم سے پہلے قرآن مجید یہ بات بتاتا ہے کہ ہر قوم کی طرف اللہ نے پیغمبر بھیجا، ہر قوم کی طرف رسول بھیجا گیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ اقوام کا یہ جو انتشار ہوا ہے دنیا میں پھیلی ہیں، یہ افریقہ سے شروع ہوا ہے۔ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی ٹراپیکل کنٹری میں یا کسی علاقے میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ابتدا کی ہے، کیونکہ وہیں ایسے حالات ہو سکتے تھے کہ جب نہ آپ کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہے، نہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، تو زندگی وہاں سے شروع کی جا سکے۔ میں جب ملیشیا میں گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ بھی بڑی مناسب جگہ ہے۔ اگر آدم و حوا کو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کرنے کے لیے کہا ہوتا تو یہ بھی ایک ٹھیک جگہ تھی، تو ایسی کسی جگہ سے۔ لیکن اب چونکہ اس معاملے میں اہل تحقیق کا اتفاق ہے کہ یہ ابتدا افریقہ سے ہوئی ہے، تو جو پہلا دور ہے حضرت ابراہیم تک کا، وہ کتنے ہزار سال کا ہے اندازے لوگ لگاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 30-35 ہزار سال کا ہے، بعض کہتے ہیں کہ 1,00,000 سال کے قریب کا ہے۔ تو جتنا بھی وہ زمانہ ہے، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ الرسول، ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا، اس کے ذریعے سے حق کو واضح کیا، اور پھر اس رسول کے ذریعے سے ایک چھوٹے پیمانے پر قیامت برپا کر دی۔ قیامت برپا کر دی یعنی وہ جزا و سزا جو قیامت میں ہونی ہے وہ دنیا میں دی، اور یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم کو بھی پہلے ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، وہ عراق کے لوگ تھے۔ عراق کا شہر قدیم شہر ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے عراق کے اس شہر میں وہاں کے جو لوگ تھے ان پر اللہ کی حجت پوری کی، پھر اس قوم پر عذاب آ گیا، جیسے کہ رسولوں کے معاملے میں ہوتا ہے۔ عام طور پر عذاب آنے سے پہلے رسول وفات پا جاتے ہیں، یعنی ان کو نکالنا ہوتا ہے یا پھر کسی دوسری جگہ نکال کے ان کو ہجرت کی کسی جگہ پہ لے جایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ کسی رسول کے ذریعے سے جب حجت پوری ہو جائے گی تو پھر منکرین پر عذاب آ جائے گا، اور جو اس کے ماننے والے ہیں ان کی لازماً حفاظت کی جاتی ہے اور ان کو اقتدار منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سبھی رسولوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ ایک منفرد معاملہ ہوا کہ جیسے ہی ان کی قوم پر عذاب آیا اور اس کو چھوڑ کر نکلے تو ان کو حکم دیا گیا کہ اب آپ کے ذریعے سے ہم ایک نئے دور کی ابتدا کر رہے ہیں۔ وہ نیا دور ہے جس کو ہم اب دیکھتے ہیں تاریخ میں، اس میں حضرت ابراہیم کی اولاد کو، پوری اولاد کو منتخب کر لیا گیا۔ یعنی جو کام پہلے اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر کرتے تھے کہ کسی کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیتے تھے، اب یہ پوری کی پوری ذریت ابراہیم، حضرت ابراہیم کی اولاد، اس کو یہ منصب دے دیا گیا۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ آل عمران میں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی ہم نے پہلے دور میں آدم اور روح افراد کو یہ منصب دیا، اور اس کے بعد پوری آل ابراہیم کو یہ منصب دے دیا۔ تو ان کو منتخب کیا گیا۔ ان کو منتخب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب دنیا کے بالکل وسط میں آپ ایک علاقے کا انتخاب کریں گے اپنی نسل کے ایک گروہ کے لیے، یعنی حضرت اسحاق کی اولاد کے لیے فلسطین کا بندوبست منتخب کیا گیا۔ فلسطین کو قدیم زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، اور عرب کا انتخاب کیا گیا حضرت اسماعیل کو آباد کرنے کے لیے۔ تو ان دونوں علاقوں کو اللہ تعالیٰ نے خالی کرا لیا، اپنے لیے خاص کر لیا، اور یہ کہا کہ ان میں میری توحید کے مرکز بنائے جائیں گے، اور اب میرا پیغام انفرادی حیثیت سے پیغمبر بھیج کر نہیں پہنچے گا، بلکہ یہ پوری کی پوری امت ان علاقوں سے اس پیغام کو دنیا تک پہنچائے گی۔ تو اس وجہ سے پھر نبوت بھی انہی کے اندر خاص کر دی گئی۔ تو یہ اسکیم ہے جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ دوسرا دور ہے، اس میں پھر سارے نبی انہی کے اندر آئے ہیں، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسماعیلی میں سے ہے، حضرت ابراہیمی کی اولاد میں سے ہے۔ چنانچہ دین ابراہیمی یا ابراہیمی ادیان کی روایت قائم ہو گئی اس کے بعد۔ تو یہ بندوبست جب دنیا تہذیبوں کے دور میں داخل ہونے کے قریب ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر کے یہ بندوبست اختیار کر لیا ہے۔
اس میں پھر کسی اور جگہ کوئی پیغمبر یا نبی نہیں آیا۔